اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زہرا کلاسز سال اول والوں کے لیے تاریخ کا درس ہے اور یہ درس نمبر 8 ہے، جس میں ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اسم مبارک جو ہے حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری ہے۔ بروز جمعہ مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے جانشین اور سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہیں۔ آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات ہیں۔ آپ کے بے شمار القاب ہیں، جن میں سے صادق، فاضل، صابر، طاہر، قائم، کامل، منجی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، ابو الخاص، ابو موسیٰ تھی۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، ان کا نام، ان کی تاریخ ولادت، ان کے والدین کے نام، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا کیا رشتہ تھا اور آپ کیا تھے، اور آپ کے القاب اور آپ کی کنیت کو پڑھا گیا۔ پہلا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے القاب اور کنیت کو بیان کریں۔ آپ کا نام جو ہے وہ صادق ہے، کیوں نام پڑا صادق؟ صادق کی وجہ تسمیہ یعنی کیوں یہ نام رکھا گیا؟ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہے کہ آن حضرت نے اپنی ظاہری زندگی میں حضرت جعفر بن محمد کو لقب صادق سے موسوم اور ملقب فرمایا تھا۔ اس کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ اہل آسمان کے نزدیک آپ کا لقب پہلے ہی سے صادق تھا۔ جعفر کے متعلق علماء کا بیان ہے کہ جنت میں جعفر نامی ایک شیرینی نہر ہے۔ شیرینی نہر یعنی میٹھی نہر۔ جنت میں جعفر نامی ایک شیرینی نہر ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کا یہ لقب رکھا گیا ہے۔ چونکہ آپ کا فیض عام نہر جاری کی طرح تھا، اسی لیے اس لقب سے ملقب ہوئے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو ہے صادق کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہاں پر علامہ مجلسی نے بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے خود اس لقب سے موسوم کیا تھا اور ملقب فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل آسمان کے نزدیک آپ کا لقب پہلے ہی سے صادق تھا۔
تو صادق کی وجہ تسمیہ یہ ہے، جعفر صادق آپ کو کہا جاتا ہے، تو جعفر کے متعلق علماء کا بیان ہے کہ جنت میں جعفر نامی ایک شیرینی نہر ہے، اسی کے مناسبت سے آپ کا یہ لقب رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کا فیض عام نہر جاری کی طرح تھا، اسی لیے اس لقب سے ملقب ہوئے ہیں۔ آپ کی اخلاقی خصوصیات حدیثی منابع یعنی وہ جگہ جہاں پر حدیث کے ذریعے سے ہمیں ثبوت ملتے ہیں، ہمیں گواہیاں ملتی ہیں، ہمیں پروف ملتے ہیں، تو حدیثی منابع یعنی حدیث کے ذریعے سے، حدیث کا منبع جہاں سے ہمیں یہ حدیث ملی ہے ان کے بارے میں۔ تو حدیثی منابع میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اخلاقی خصوصیات میں سے زہد، انفاق، انفاق کا مطلب خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، تو آپ کی اخلاقی خصوصیات میں سے زہد، انفاق، فراوانی علم، طولانی عبادت اور قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ جیسی اخلاقی خصوصیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ محمد بن طلحہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اہل بیت میں سے سب سے زیادہ عظمت و بزرگی کا حامل شخص قرار دیتے ہیں، جو علم و معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی، عبادت و بندگی، نیز قرآن مجید کی تلاوت میں اپنے زمانے میں شہرت رکھتے تھے۔ مالک بن انس جو اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں، جتنی مدت جعفر بن محمد کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، مالک بن انس کہتے ہیں کہ ہم جب بھی جعفر ابن محمد یعنی جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، انہیں تین حالتوں میں سے ایک حالت میں پایا، یا تو نماز کی حالت میں، یا روزہ داری کی حالت میں، یا ذکر پڑھنے کی حالت میں۔ مالک ابن انس کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم امام سے ملنے گئے تو انہیں تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت میں ہم نے پایا۔ پہلی حالت یہ تھی کہ یا تو نماز کی حالت میں ملتے تھے، یا روزہ داری کی حالت میں ملتے تھے، یا ذکر پڑھنے کی حالت میں ملتے تھے۔ یہاں پر دوسرا سوال ہے کہ مالک بن انس امام کے اخلاقی خصوصیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہار الانوار کے مطابق، بہار الانوار کتاب کا نام ہے جو تقریباً 110 ویلوم پہ ہے، 110 جلد پہ ہے، جسے علامہ میسی نے لکھا ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ بہار الانوار کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی فقیر کے سوال کرنے پر اسے 400 درہم عطا فرمایا، اور جب اس کی شکر گزاری کو دیکھا تو اپنی انگوٹھی جو 10,000 درہم کی تھی اسے بخش دیا۔ آپ کے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق بھی بہت ساری احادیث موجود ہے۔ تو یہاں پر امام کے اخلاقی خصوصیات میں یہ ملتا ہے بہار الانوار کے مطابق
کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی فقیر کے سوال کرنے پر اسے 400 درہم عطا کیا۔ اس زمانے کا 400 درہم بہت تھا۔ امام نے فقیر کے سوال کرنے پہ اسے 400 درہم عطا فرمایا۔ آج ہم لوگ اپنا کردار دیکھیں، اپنا ایمان دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں کہ ہمارے دروازے پر جب کوئی سائل آتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے، کوئی یتیم آتا ہے، کوئی پریشان حال آتا ہے اور اللہ کے نام پہ مانگتا ہے، اپنی بھوک کا اظہار کرتا ہے، اپنے پیاسے ہونے کا اظہار کرتا ہے، کپڑے کا سوال کرتا ہے، پیسوں کا سوال کرتا ہے، تو ہم فقیر کو کتنا دیتے ہیں؟ ہم جب کسی فقیر کو عطا کرتے ہیں تو اسے 5 روپیہ دیتے ہیں، 2 روپیہ دیتے ہیں، کیوں زیادہ نہیں دیتے؟ جبکہ ہم جو صدقہ دے رہے ہیں، جو خیرات دے رہے ہیں، جو کسی فقیر کو عطا کر رہے ہیں، جو کسی سائل کے مانگنے پر دے رہے ہیں، یہ ہمارا پیسہ رائگاں نہیں جاتا، یہ پیسہ محفوظ ہوتا ہے۔ چنانچہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام جب بھی کسی سائل کو دیتے تھے تو سائل کے ہاتھ میں دینے سے پہلے اس پیسے کو، اس رقم کو، اس چیز کو کا بوسہ لیتے تھے، اسے چومتے تھے اور اس کے بعد سائل کے ہاتھ پہ رکھتے تھے۔ اور حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ جو کچھ ہم سائل کو دیتے ہیں، فقیر کو دیتے ہیں، فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے پہلے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی صدقہ و خیرات نکالیں، یہ سوچ کر نکالنے کہ ہم جو دے رہے ہیں یہ برباد نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ محفوظ ہوگا۔ اور کہاں پہ محفوظ ہو رہا ہے؟ وہاں پر جہاں ہمیں ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حساب و کتاب دینا ہوگا تو وہاں ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی، وہاں پر ہماری یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ یہی صدقہ و خیرات جو دنیا میں ہم نے کیا ہے، جو نیکیاں کی ہیں، جو کسی کو تعلیم دی ہے، جو کسی کو پڑھایا ہے، جو اللہ رسول کے نام پہ ہم نے چندہ دیا ہے، جو کسی غریب کی مدد کی ہے، جو اپنے رشتہ داروں کی مدد کی ہے، یہی وہ کام آنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سائل یا فقیر یا کسی محتاج، پریشان حال، یتیم، بیوہ، مجبور کی جب مدد کریں تو 5-10 روپے سے کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑا زیادہ دیں تاکہ اس کے دل سے دعا نکلے اور ہمارا یہ پیسہ زیادہ سے زیادہ محفوظ رہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو کچھ بھی دے رہے ہیں یہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے پہلے خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو امام سے جب کسی فقیر نے سوال کیا تو امام نے اسے 400 درہم عطا فرمایا۔ جب کسی فقیر کو 400 درہم مل جائے تو کتنا خوش ہوگا۔ یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی فقیر کے سوال کرنے پر اسے 400 درہم عطا فرمایا اور جب اس کی شکر گزاری کو دیکھا، فقیر کو جب 400 درہم ملا تو خوش ہو گیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس نے دینے والوں کا شکر ادا کیا۔ جب اس کا شکر امام نے دیکھا تو امام نے کیا کیا؟ اپنی انگوٹھی جو 10,000 درہم کی تھی اسے بخش دیا، یعنی 400 درہم پہلے دیا، اور جب اس نے 400 درہم پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دینے والے کا شکر ادا کیا تو امام نے اور زیادہ اسے عطا کر دیا۔
اور زیادہ میں کیا عطا کیا؟ اپنی انگوٹھی جو 10,000 درہم کی تھی وہ بھی اسے اٹھا کر دے دیا۔ قرآن کریم میں بھی ہے، آیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ یہاں اس نے امام سے 400 درہم لیے تو اس نے شکر کیا تو امام نے اور زیادہ دے دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، حاجت اس کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، مناجات اس سے کرتے ہیں، دعا اس سے مانگتے ہیں، نعمتوں کا سوال اس سے کرتے ہیں، سکون اور اطمینان اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور وہ یقیناً ہمیں عطا کرتا ہے، ہمیں دیتا ہے۔ تو ہمیں شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ شکر کریں۔ اگر شکر کریں گے تو وہ اور زیادہ دے گا، اس لیے کہ قرآن کریم میں آئے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اس نے بہترین ماں باپ دیے، اس پہ شکر کر سکتے ہیں۔ اس نے بہترین اولاد دی ہے، اس پہ شکر کر سکتے ہیں۔ اس نے بہترین خاندان دیا ہے، بہترین گھر دیا ہے، صحت و سلامتی دی ہے، چلتی ہوئی زبان دی ہے، دیکھتی ہوئی آنکھیں دی ہیں، اعضا جوارے صحیح سالم دیے ہیں، مسلمان بنایا ہے، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سارے وہ موقع ہیں جہاں پر ہمیں شکر پروردگار ادا کرنا چاہیے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ تو جب فقیر نے جو ہے شکر گزاری دکھائی تو امام نے اپنی انگوٹھی بھی اسے عطا کر دی جو 10,000 درہم کی تھی۔ آپ کے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ کتاب کافی میں آیا ہے کہ آپ رات کو کسی تھیلے میں روٹی، گوشت اور درہم و دینار رکھ کر غریبوں کے دروازوں پر جاتے تھے اور مذکورہ چیزوں کو ان میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ امام کی سیرت تھی، یہ امام کا کردار تھا، یہ امام کی لوگوں کی پرورش تھی کہ لوگوں کو اس طریقے سے امام نے پالا ہے، لوگوں کا اس طریقے سے خیال کیا ہے کہ غریب، فقیر، یتیم، مسکین ان کے گھروں پر، دروازوں پر جا کر امام تھیلی میں روٹی، گوشت، درہم و دینار رکھ کر ان تک تقسیم کرتے تھے۔ تو یہاں پر تیسرا سوال یہ ہے کہ شکر کے لیے قرآن کریم میں کیا کہا گیا ہے اور ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز کے لیے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ابو بصیر جو صحابی امام ہیں، ابو بصیر سے روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات پر تعزیت کے لیے ام حمید کے پاس گیا، وہ رونے لگی اور اس کے رونے سے مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر بولی، اے ابو محمد، اگر تم حضرت ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام کو وقت احتضار دیکھتے، وقت احتضار یعنی مرتے وقت، جس وقت انسان کے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، یعنی آخری وقت جب انسان کا ہوتا ہے تو اسے وقت احتضار کہتے ہیں۔ ام حمید کہنے لگیں، اے ابو محمد، اگر تم حضرت ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام کو وقت احتضار دیکھتے تو تمہیں تعجب ہوتا۔ انہوں نے اسی عالم احتضار میں، انتظار میں آنکھیں کھولی
اور فرمایا کہ ہر اس شخص کو جس کے اور میرے درمیان رابطہ ہے میرے پاس بلاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا ہم اس کے بعد ام حمید نے کہتی ہیں کہ ہم نے ایک ایک کر کے سب کو جمع کیا اور آپ نے ایک سرسری نظر سب پر ڈالی، پھر فرمایا سنو، ہماری شفاعت ان کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کا استغفاف کرے گا، یعنی جو نماز کو خفیف اور سبک جان کر پڑھے گا اس کو آئمہ معصومین کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ امام نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھ کر پڑھے گا، جو نماز کو ویلو نہیں دے گا، جو نماز کا خیال نہیں کرے گا، امام فرماتے ہیں اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ جب حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت ہمیں کسی کی شفاعت کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم وہاں پر کامیاب ہو جائیں۔ دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کی سفارش لے کر جاتے ہیں۔ ایڈمیشن لینا ہے تو کسی نہ کسی پرنسپل، کسی نہ کسی ٹیچر، کسی نہ کسی ٹرسٹی کی سفارش لیتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا ایڈمیشن ہو جائے۔ ہم جب جاب کی تلاش میں رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی کسی کی سفارش دیکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے جائیں گے، ان کے ریفرنس سے جائیں گے تو کام آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہوگا تو وہاں پہ بھی ہمیں سفارش کی ضرورت پڑے گی۔ اسی کو شفاعت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایسے موقع پر رسول کی سفارش یا آل رسول کی سفارش یا جسے شفاعت کا حق دیا گیا ہے وہ شفاعت کرائیں گے۔ لیکن امام نے فرمایا اور وقت آخر فرمایا، سب کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اور ہلکا سمجھ کر نماز کو پڑھے گا تو اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہمیں وقت پر پڑھنا ہے اور نماز کو اہمیت دے کر پڑھنا ہے، واجب سمجھ کر پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز میں دل نہ لگے بلکہ دل جو ہے اداس ہوگی، کہاں ہم نے 5 منٹ نماز کے لیے نکالا۔ نہیں، نماز جب بھی پڑھیں تو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں، خلوص دل سے پڑھیں، جذبہ ایمانی کے ساتھ پڑھیں، اپنے کو خدا کی بارگاہ میں محسوس کر کے پڑھیں کہ ہم جو کچھ اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم کسی بڑے کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم پاک و صاف ہو کر جاتے ہیں، ہم جو ہے خوشبو کے ساتھ جاتے ہیں، لباس اچھا ہوتا ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے، دل لگا رہتا ہے، وقت وہاں پر زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہاں پر جو ہے ہم ایمان کے ساتھ ہوں، عقیدت کے ساتھ ہوں، محبت کے ساتھ ہوں، یہ سمجھ کر جائیں کہ یہ سب سے بڑی بارگاہ ہے۔ فقط اللہ اکبر کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کو بڑا سمجھیے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب سب سے بڑا ہے تو جب اس کی بارگاہ میں کھڑی ہوں یا ہم سب کھڑے ہوں تو محسوس کریں کہ سب سے بڑی بارگاہ میں ہم آ گئے ہیں، ہماری دعا یہیں قبول ہوگی، ہمیں یہیں سے حوصلہ ملے گا، ہماری پریشانیاں یہیں سے ختم ہونے والی ہیں، ہماری مشکلات یہیں پہ تمام ہونے والی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہو نماز کی شکل میں تو سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوں، دل لگے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دل نہیں لگ رہا ہے، ہلکا سمجھ رہے ہیں۔
امام نے فرمایا کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے نماز پڑھے گا اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں پہ چوتھا سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز کے لیے کیا فرمایا ہے؟ مدت امامت، امام جعفر صادق علیہ السلام کی مدت امامت جو ہے 34 سال ہے۔ مدت امامت کا مطلب یہ کتنے دن آپ نے امامت کی ہے، کتنے دن اس دنیا میں ظاہری طور پر آپ امامت کے عہدے اور منصب پر فائز رہے۔ مدت امامت جو ہے وہ آپ کی 34 سال ہے، اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 65 سال ہے۔ آپ کی تاریخ شہادت جو ہے 15 شوال 148 ہجری، شوال جو ہے رمضان المبارک کے بعد آتا ہے، تو آپ کی شہادت 15 شوال 148 ہجری بروز دوشنبہ یعنی منڈے کو آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور دیگر کتب میں 25 شوال کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سبب شہادت کیا ہے؟ سبب شہادت یہ ہے کہ منصور دوانخی نے زہر دے کر شہید کروایا ہے۔ رسول کے جتنے بھی جانشین ہیں ہر ایک کو جو ہے زہر سے شہید کروایا ہے حکومت وقت نے۔ اس زمانے کی جو حکومتیں ہوتی تھیں وہ جو ہے آل رسول کے وجود کو، جانشین رسول کے وجود کو، امام وقت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھیں، اور لوگوں کو بھی ان کے در سے دور رکھا جاتا تھا، اور خود بھی کبھی کبھی ان کو قید خانوں میں ڈالا گیا اور انہیں زہر دے کر شہید کرایا گیا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی منصور دوانخی نے زہر دے کر شہید کرایا۔ آپ کا روضہ مبارکہ جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے۔ جنت البقیع کے بارے میں کسی خواہر نے سوال کیا تھا کہ جنت البقیع کسے کہتے ہیں؟ جنت البقیع مدینہ منورہ میں ایک قبرستان ہے جو روضہ رسول کے بالکل سامنے ہے، اسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ مدینہ کی مشہور اور معروف قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، اور اس کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اور اس کی رسول اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ رات کو یہاں پر آتے تھے اور یہاں پر دفن ہونے والے سب کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہاں پر جنت البقیع میں اصحاب رسول، ازواج رسول، امات رسول اور آل رسول جو ہے یہاں پہ دفن ہیں۔ چنانچہ جنت البقیع میں بھی جا کر جب ہم حج کے لیے جائیں یا مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جائیں تو ہمیں جنت البقیع میں بھی جا کر اہل القبور کے لیے زیارت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، تو روضہ مبارکہ آپ کا جو ہے جنت البقیع میں ہے۔ اب تو روضہ نہیں ہے، صرف ایک مزار ہے، ایک قبر ہے، اس کے نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ کی قبر مبارکہ جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے۔ آپ کی ازواج حمیدہ اور فاطمہ بنت حسین ہیں۔ آپ کی اولاد کی تعداد 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں کے نام اسماعیل، عبداللہ، افتح، موسیٰ کاظم، اسحاق، محمد دیباج، عباس اور علی بیان کیے گئے ہیں۔ بیٹیوں کے نام فاطمہ، اسماء، ام فروہ ہے۔ آپ کی انگوٹھی کے نگینے کا نقش جو ہے اللہ خالق کل شیء ہے۔ یہ مختصر سا درس رہا۔ یہاں پر 5واں سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کس نے
زہر دیا تھا اور آپ کی قبر کہاں ہے، اسے لکھیں۔ یہ آج کا مختصر سا درس ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ درس آپ تمام خواہران کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس میں جو 5 سوال کیے گئے ہیں اس کے جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیور علم سے آراستہ فرمائے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو دین کی خدمت اور دین کی جذبہ کو برقرار رکھے تاکہ ہم دین کی خدمت کر سکیں اور دینداری میں لوگوں کو ساتھ لے سکیں اور لوگوں کو دعوت دے سکیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔